یہ جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر عاشقانہ، خادمانہ، غلامانہ انداز میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران گرامی، کافی دنوں کے بعد میری اور آپ کی یہ اجتماعی ملاقات ہو رہی ہے۔ اسی مسجد میں کچھ دنوں پہلے غالباً ذی الحجہ کا مہینہ تھا، جسے ہم اور آپ قربانی کے مہینے سے جانتے ہیں۔ اس مہینے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور آج ربیع الاول شریف کی 3 تاریخ ہے، جن کو اہل دل، اہل محبت ربیع النور شریف بھی کہتے ہیں۔ اور ربیع الاول شریف تو مشہور و معروف ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس ماہ مبارک کے کیا کہنے، علماء کہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی 12ویں تاریخ کو عیدوں کی عید ہے۔ ایک عید تو وہ ہے جو رمضان المبارک کے 30 روزے رکھنے کے بعد یا 29 روزے رکھنے کے بعد چاند دکھ جاتا ہے تو اس کے کل ہو کر جو دن طلوع ہوتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ لیکن یہ ربیع الاول شریف کو عیدوں کی عید کہی گئی۔ عیدوں کا عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عیدیں، تمام خوشیاں، تمام مسرتیں، تمام شادمانیاں، تمام خوشیاں ایک طرف ہے، اور ربیع الاول شریف کی خوشی ایک طرف ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے، اسی ماہ مبارک کی 12ویں تاریخ کو آقا دو جہاں، سرور کون و مکان، سیاح لا مکان، حضور اکرم، نور مجسم، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سلطان ہیں، اسی ماہ مبارک کی 12ویں تاریخ کو آپ جل وگر ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ نے اپنے قدوم میمنۃ نجوم سے، اپنے قدم مبارک سے اس پورے جہان کو شرف بخشا ہے۔ اگر سرکار نہ ہوتے تو کائنات کی کسی چیز کا وجود نہ ہوتا، بلکہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ کا بھیجنا اگر دنیا میں مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ آج اگر رب تبارک و تعالی کا جو ظہور ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو پوری دنیا ایک تاریکی میں، پوری دنیا ایک اندھیرے میں اپنے وقت کو گزار رہی ہوتی۔ دنیا میں جو اجالا ہے، دنیا میں جو روشنی ہے، دنیا میں جو ہمیں چلنے پھرنے، بولنے چالنے، اٹھنے بیٹھنے کے جو طور طریقے ملے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کا صدقہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جہان کی جان ہے، اگر سرکار نہ ہوتے تو یہ جہان بھی نہ ہوتا۔ یہ جہان بھی اگر ہے، یہ دنیا بھی اگر ہے تو میرے آقا کا صدقہ ہے۔
آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں آپ جلوگر ہوئے. آپ کی پیدائش ملک عرب کے مکہ المکرمہ میں ہوئی. ظاہری زندگی آپ کی 63 برس کی ہوئی، جس میں سے 40 سال تک آپ خاموش رہے. 40 سال کے بعد جب رب کا حکم ہوا اے محبوب اب اعلان کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا انا خاتم النبیین، میں تمام نبیوں کا خاتم ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ اکبر. اس وقت سے لے کر آپ دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ کی عمر صرف 23 سال گزری ہے. 40 سال آپ خاموش رہے، آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی. تو کتنے سال؟ صرف 23 سال تک. اس 23 سال کی خدمت کا یہ عالم ہے کہ کسی ایک ملک میں نہیں، کسی ایک شہر میں نہیں، بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے میں آج نبی کے دیوانے موجود ہیں. اور ہر دنیا کے ہر کونے سے یہ آواز آتی ہے کہ میرے نبی کی ہے ایسی شان، بچہ بچہ ہے قربان. یہ صدا کس کی ہے؟ یہ آواز کس کی ہے؟ یہ اعلان کس کا ہے؟ نبی کا دیوانہ. اگر وہ عمر دراز ہے تو، اگر وہ نوجوان ہے تو، اگر وہ بچہ ہے تو، وہ ہر ایک ہی آواز ہے کہ میرے نبی کی ایسی شان، میرے نبی کی ایسی شان، بچہ بچہ ہے قربان. صرف 23 سال کی خدمت میں پوری دنیا کو مدینے والے کا دیوانہ بنا دیا. جس نبی کی آمد اسی ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو ہوئی. یہ تاریخ ہزاروں سال کا عرصہ گزر گیا، 1444 سال گزر گئے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کو. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اب تک دنیا نے کتنی کروٹیں بدلی. وقت بدلتا گیا، دور بدلتا گیا، حکومت بدلتی گئی، لوگ چینج ہوتے گئے، لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد کل بھی منایا گیا، آج بھی منایا جاتا ہے، اور صبح قیامت تک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منایا ہے. ان کے جلوس کی خوشی، ان کی آمد پر جلوس محمدی، ان کی آمد پر جشن عید میلاد النبی. اگر ہم غریب صحیح، اگر ہم کمزور صحیح، نہ 10 لوگوں کو کھانا کھلا سکے، ایک گلاس پانی پر صحیح، ایک 250 گرام کے سوجی پر صحیح، تو فاتحہ کروا کر سرکار کا میلاد مناتے ہیں. اس لیے کہ سرکار کا احسان ہے ان پر، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے لوگوں، تمہارے اوپر میں نے اپنے محبوب کو بھیج کر بھی میں نے احسان کیا ہے. غور کریں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے دنیا میں روشنی پھیلی، آپس میں بھائی چارگی آ گئی، آپس میں محبت آ گئی، آپس میں عقیدت و انسیت اور پیار میں جنم لیا ہے. یہ صدقہ مدینے والے کا. لہذا وہ تاریخ بالکل قریب آ رہی ہے. آج 3 تاریخ ہے اور اکتوبر کی 9 تاریخ کو اتوار کا دن پڑ رہا ہے. ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ ہے. پورے سوری بھٹا میں سارے مسلمان سج دھج کر، نہا دھو کر، سر پر ٹوپی لگا کر، امامہ ہے تو امامہ باندھ کر، ہاتھ میں جھنڈی لے کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، سرکار کی آمد کے نعرے لگاتے ہوئے ہم اپنے جلوس کو لے کر اپنے گاؤں سے، اپنی بستی سے دوسرے گاؤں تک، دوسری بستی تک، بلکہ بعض جگہوں سے جلوس پوا خالی کی سرزمین پر پہنچتا ہے. اور جتنے جلوس آتے ہیں ان سارے جلوس کا ہم تہہ دل سے استقبال کیا کرتے ہیں. آنے والے جو سرکار کی محبت میں آ رہے ہیں، وہ سرکار کی محبت میں آنے والے وہ ہمارے مہمان ہیں. اس لیے ہم مہمانوں کا ادب و احترام کرتے ہیں. دور سے چل کر ہمارے ادارے میں
ہمارے دارالعلوم میں، ہمارے مدرسے میں، چاہے وہ سنی بھیٹا سے ہو، چاہے وہ موزی ڈھانی سے ہو، چاہے وہ باس باری سے ہو، چاہے وہ بھیلا گڑی سے ہو، چاہے وہ زال گڑی سے ہو، جہاں سے بھی چل کر جلوس ہمارے مدرسے میں پہنچتا ہے، اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، جتنی قوت دی ہے، جتنی بساط دی ہے، جتنی اللہ نے طاقت و قوت عطا کی ہے، اپنے طاقت بھر آنے والے مہمانوں کی خاطر کرنے کے لیے ہم وہاں پر کھڑے رہا کرتے ہیں، دنیا دار کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے محبوب پروردگار کو راضی کرنے کے لیے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں آج دنیا میں بے شمار جلوس نکلتے ہیں، کبھی کسی نیتا کا جلوس ہے، کبھی کسی پارٹی کا جلوس ہے، کبھی کسی کے جنم دن کا جلوس ہے، لیکن ہم اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کی یاد میں، اپنے نبی کی آمد پر ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھ کر جلوس نکالتے ہیں۔ دنیا والوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ امن و شانتی کا مذہب ہے، امن و شانتی کے پیغمبر کے ہم ماننے والے، ہماری جماعت امن و شانتی کی جماعت ہے، اس لیے امن و سکون کے ساتھ اپنے نبی کا جلوس نکالتے ہیں۔ جس نبی کی آمد پر سوکھے ہوئے درخت میں ہرے پتے آ گئے، جس نبی کی آمد پر کھیتیوں میں ہریالی آ گئی، جس نبی کی آمد پر جن بکریوں اور جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گئے تھے، اللہ نے اس نبی کی آمد پر تھنوں میں دودھ عطا کر دیا۔ جس نبی کی آمد پر محلے میں جتنے غریب تھے سب مالدار ہو گئے، جس نبی کی آمد پر بیٹیوں عورتوں کا مقام بتا دیا گیا، عورتوں کا احترام بتا دیا گیا، اس نبی کی آمد کے جلوس ہم کیوں نہ نکالیں؟ اس نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی تاریخ قریب آ رہی ہے، اور میں آپ کے سامنے صرف یہ دو بات لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ہمیں جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں میں قرآن خوانی کروائیں، میلاد کروائیں، فاتحہ کروائیں، اور 12ویں تاریخ کو کثرت کے ساتھ پورے سال آپ کام کرتے ہو، پورے سال آپ اپنے دنیا کے کام میں مست رہتے ہو، اللہ کے رزق میں تلاش میں لگے رہتے ہو، لیکن ایک دن، صرف ایک دن اپنی نبی کے محبت میں آپ نکالیں اور جلوس میں شامل ہوں۔ آپ زیادہ دور نہ جا سکے، 150 قدم آپ چلیں، تاکہ آپ کا نام آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں کے لسٹ میں آ جائے۔ فرشتے آسمان سے جھانک کر دیکھ رہے ہو کہ نبی کا دیوانہ، نبی کا پروانہ، نبی کا عاشق، نبی کا چاہنے والا اپنے نبی کی محبت میں صلاۃ و سلام پڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، یہ چند باتیں آپ کے درمیان رکھ کر میں آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں، اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعے کے دن ہمیں اپنی عبادتوں کے لیے مکمل وقت ملنا چاہیے۔ ہر سال توبہ خاطی کی سرزمین پر دارالعلوم نوریہ رضویہ میں وہاں جلوس کے استقبال کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، تقریباً 3 سے 4 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ ان سارے مجمع کے لیے صبح 7 بجے سے جلوس نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہنچتے پہنچتے 10 بج جاتے ہیں، 11 بج جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جام کی وجہ سے جلوس پہنچتے پہنچتے 12 بج جاتے ہیں۔ یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ لوگ صبح 7 بجے کے نکلے ہوئے میرے مدرسے میں 12 بجے آئے اور وہاں سے بھوکے لوٹے، یہ میری طبیعت گوارا نہیں کرتی۔ تو میں نے ہر سال یہ طریقہ اپنایا ہے کہ آنے والوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو، اس کھانے کا انتظام ہو تاکہ جو چل کر جائیں تھوڑا صحیح کچھ کھا لیں، پانی پی لیں، پھر اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حمد و ثنا بجا لاتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹے۔ اس کا انتظام اکیلے کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لہذا ضروری ہے میں آپ تمام حضرات سے اس جمعۃ المبارکہ میں، چونکہ آنے والا ایک جمعہ اور آ رہا ہے، اس کے بعد جلوس محمدی ہے، لہذا میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اس پربہار موقع پر میں کسی کے اوپر زور اور زبردستی نہیں ہے
جہاں تک ہو سکے آپ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ اپنے نبی کے نام پر کتنا لٹا سکتے ہیں، تو آپ وہاں ہزاروں کے مجمع میں جو نیاز کا انتظام ہوگا، جو کھانے کا انتظام ہوگا، چاول سے، گوشت سے، تیل سے، اناج سے، پیسوں سے، جس طریقے سے بھی ہو سکے، دامیں، گرمیں، قدمیں، سخنیں، آپ اس میں حصہ لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رحمت والا مہینہ ہے، سرکار کی رحمتوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمتیں، برکتیں ہم سب پر نازل فرمائے گا، اور اس ماہ مبارک کے صدقے پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت نازل فرمائے گا۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا یہ آغاز بات تھا۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔